حزب اللہ کے سربراہ سید حسن نصر اللہ کی شہادت پر سوگ۔ پاکستان کے مختلف شہروں میں شہید کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی، ہزاروں سوگواروں کی شرکت۔ لبنانی عوام سے اظہار یکجہتی، MWM، جماعت اسلامی اور دیگر تنظیموں کے مظاہرے۔ کراچی میں MWM، ISO اور حامیان فلسطین کا نمائش پر احتجاج اور ریلی۔ امریکی قونصل خانے کی جانب مارچ۔ اسلام آباد میں اپارا چوک سے احتجاجی ریلی۔ لاہور میں بھی احتجاجی ریلی میں ہزاروں افراد کی شرکت۔ مظاہرین کی اسرائیل کے خلاف شدید نعرے بازی۔ سید حسن نصر اللہ کی شہادت افسوسناک۔ جس طرح اسرائیل نے انسانیت کی توہین کی، ایک بچے نے بھی نہیں کہا کہ ہم ہتھیار ڈال دیں گے۔ ہمارے حکمران امریکہ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں، کہاں ہیں ہمارے مسلم ممالک، کہاں ہیں ان کی فوجیں؟ ابھی بھی وقت ہے ایک حکمت عملی بنائی جائے۔ گلگت بلتستان میں سید حسن نصر اللہ کی شہادت پر تاریخی احتجاج۔ اسکردو، شگر اور دیگر علاقوں میں سوگ، مظاہرے، کاروباری مراکز بند۔ اسرائیل مرد آباد، امریکہ مرد آباد کے نعرے۔ سینکڑوں افراد فلسطینی پرچم اور حسن نصر اللہ شہید کی تصاویر لے کر احتجاج میں شریک ہوئے۔ لبنان میں حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد سوگ، ہر آنکھ اشکبار۔ حرم امام رضا کے مقدس گنبد پر سیاہ جھنڈا لہرا دیا گیا۔ لبنانی مزاحمتی تحریک حزب اللہ کا صہیونی ریاست کے خلاف جنگ جاری رکھنے کا اعلان۔ مسلم ممالک میں احتجاج، فلسطینی شہری گھروں سے نکل آئے۔ اسرائیل کے خلاف نعرے بازی، ایران میں 5، لبنان اور عراق میں 3 روزہ سوگ۔ حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کو کیسے شہید کیا گیا، تفصیلات سامنے آنے لگی۔ حملے کے لیے 100 سے زائد اقسام کے بارودی مواد کے استعمال کا انکشاف۔ خطرناک بارودی مواد کو ہر 2 سیکنڈ بعد ایک ہی نشانے پر گرایا گیا۔ حملے میں سید حسن نصر اللہ کی شہادت کو یقینی بنانے کے لیے تمام حکمت عملی ترتیب دی گئی۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی کا شہید حسن نصر اللہ کو خراج تحسین۔ اسرائیل کو خبردار کیا کہ حسن نصر اللہ کی شہادت رائے گاہ نہیں جائے گی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی عالمی برادری کے کردار پر تنقید، بولے عالمی برادری نہیں بھولے کہ حسن نصر اللہ کو شہید کرنے کا حکم اسرائیل کو نیو یارک سے جاری ہوا۔ لبنانی وزیر اعظم نجیب مکاتی کی حسن نصر اللہ کی شہادت کی مذمت، لبنانی عوام سے جارحیت کے مقابلے میں متحد رہنے کی اپیل۔ فلسطینی صدر کی لبنان اور حزب اللہ سے تعزیت، ترک صدر نے کہا لبنانی نسل کشی اسرائیلی پالیسی کا نیا ہدف بن گئی ہے۔ حماس کا بھی حسن نصر اللہ کی شہادت پر شدید رنج کا اظہار۔ پاکستان کی مشرق وسطیٰ میں اسرائیل کی بڑھتی مہم جوئی کی شدید مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کا کہنا ہے کہ لبنان میں عام شہریوں پر اسرائیل کے بے لگام حملے انتہائی تشویشناک ہیں۔ اسرائیلی اقدامات عالمی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہیں۔ لبنان میں حزب اللہ کے سیکریٹری جنرل کی شہادت سے خطے میں کشیدگی مزید بڑھے گی۔ حسن نصر اللہ کی شہادت پر سیاسی رہنماؤں کا اظہار افسوس، اسرائیلی جارحیت کی مذمت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں فلسطین کی آزاد ریاست کا فی الفور قیام ضروری ہے۔ JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ حسن نصر اللہ کی شہادت اسرائیل کی بزدلانہ دہشت گردی ہے۔ فاطمہ بھٹو کا شہید سید حسن نصر اللہ کو خراج تحسین، ٹویٹر پیغام میں لکھا ہمارے شہداء کو سلام ہو، مزاحمت زندہ باد رہے۔ 2 عرب آرٹسٹوں کا شہید راہ قدس، شہید مقاومت سید حسن نصر اللہ رضوان اللہ سے اظہار عقیدت و محبت۔ ملعون وقت نتنیاہو سے اظہار نفرت کا ایک منفرد اور خوبصورت انداز اپنا لیا۔ صہیونی فوج کی آج بھی لبنان کی وادی بیکا میں رہائشی علاقوں پر بمباری، 11 لبنانی شہری شہید ہو گئے۔ حملوں کے بعد ملبے سے 6 لاشیں ملی، 5 زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ لبنان میں کل سے جاری حملوں میں شہداء کی تعداد 44 ہو گئی۔ حزب اللہ کے سربراہ شہید سید حسن نصر اللہ کی نماز جنازہ اور تدفین کی جگہ اور وقت کا تعین فی الحال نہ ہو سکا۔ غزہ میں صہیونی بربریات، 24 گھنٹوں میں بمباری سے مزید 52 فلسطینی شہید، 118 سے زائد زخمی۔ صبح سے جاری حملوں میں صہیونی فوج نے غزہ سٹی اور جبالیہ میں 4 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ شہداء کی مجموعی تعداد 41,586 ہو گئی۔ جو IMF کا ایڈیشنل $1 بلین اب آ چکا ہے،
اس میں بہتری اور بھی آئی ہے. جرنی ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ شروع کی تھی ایٹ 38% and now getting into a single digit. اسٹاک ایکسچینج نئی حدیں عبور کر رہی ہے. انفلیشن نیچے آئی ہے. کابینہ نے سیلریز نہیں لینے کا فیصلہ کیا, ہم نے کوئی اور چیزیں نہیں کی. حکومت کا 6 وزارت ضم اور 1.5 لاکھ خالی اسامیاں ختم کرنے کا فیصلہ. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں IMF کا پیکیج آ چکا, معیشت بہتری کی جانب گامزن. زر مبادلہ کے ذخائر بڑھ گئے, اب معاشی استحکام آئے گا. میکرو اکانومک استحکام منزل نہیں ایک راستہ ہے. نجی شعبے کو ملک کو لیڈ کرنا ہوگا. وفاقی وزیر خزانہ نے ٹیکس وصولی میں اضافے کو ناگزیر قرار دیا. کہا سب کو ٹیکس دینا ہوگا. نان فائلرز گاڑیاں اور جائیداد نہیں خرید سکیں گے. کرنٹ بینک اکاؤنٹ اور رقم نکالنے کے معاملات بھی ان کو بہت مسائل کا سامنا ہوگا. ملک کی معیشت بہتری کی جانب گامزن, توانائی کے شعبے کی ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں. وفاقی وزیر احسن اقبال کا لاہور میں تقریب سے خطاب. موسمیاتی تبدیلی کو بڑا مسئلہ قرار دے دیا. کہا 2022 میں سیلاب سے پاکستان کو اربوں روپے کا نقصان ہوا. ماحولیاتی مسائل سے نمٹنے کے لیے گرین انرجی کو فروغ دینا ہوگا. ہم چاہتے ہیں کہ سب کو سستی اور ماحول دوست توانائی حاصل ہو. بلوچستان پھر دہشت گردوں کے نشانے پر, مزدوروں کو بھی نہ چھوڑا. ضلع پنجگور میں گھر کے اندر گھس کر فائرنگ, 7 افراد جاں بحق. میت آبائی علاقے شجاباد پہنچا دی گئی. مقتولین کے اہل خانہ غم سے نڈھال. علاقے میں سوگ. صدر آصف علی زرداری, وزیر اعظم شہباز شریف سمیت دیگر رہنماؤں کا اظہار افسوس. واقعے کی مذمت. سینئر سیاستدان جار محمد رند کہتے ہیں کہ بلوچستان کے فیصلے بند کمروں میں ہوتے ہیں. بلوچ نوجوانوں سمیت عوام اب حکمرانوں سے مایوس. وقت آ گیا ہے کہ صوبے کی تاریخ کو زندہ کیا جائے. پہلے گوروں کی حکمرانی تھی, اب کالی سرکار آ گئی ہے. کب تک بلوچستان میں خون بہتا رہے گا؟ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کا سوال. بلوچستان میں مزدوروں کے قیمتی جانوں کے ضیاع پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا. PTI پر تنقید کرتے ہوئے بولی قاسم سوری, اسد قیصر اور دیگر کل سوشل میڈیا پر انقلاب لا رہے تھے. 2 صوبوں میں رخنہ پیدا کرنے کی کوششوں کو روکنا ہے. آپ نے جو کرنا ہے وہ خیبر پختونخوا میں کر لیں. بہت ہو گیا. جو گولی مارے گا گولی کھائے گا, جو لاٹھی برسائے گا لاٹھیاں کھائے گا. وزیر اعلیٰ KP علی امین گھنٹاپور کا انقلاب لانے کا اعلان. کہتے ہیں کہ ہمارے راستے روکے گئے, سیدھی گولیاں ماری گئیں, شیلنگ کی گئی, کئی کارکن زخمی ہوئے, کچھ لاپتہ ہیں. وزیر اعلیٰ کو خیبر پختونخوا کے امن سے کوئی سروکار نہیں. موجودہ حکومت میں بد امنی بڑھ رہی ہے. KP کے حکومت میں امن قائم کرنے میں ناکام. وزیر اعلیٰ کو جلسے جلوسوں سے فرصت نہیں. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ KP حکومت پر کڑی تنقید بھی کی. کہا آج جو لوگ سڑکوں پر ہیں انہیں ہم نے پرامن پاکستان دیا تھا. KP حکومت کو 600 ارب سیکیورٹی کے لیے ملے, لیکن پولیس کے پاس وسائل نہیں. KP حکومت ایک نعرے پر چل رہی ہے, وہ کرپشن ہے. تحریک انصاف کے رہنماؤں اور کارکنوں کے خلاف راولپنڈی میں احتجاج کے دوران توڑ پھوڑ کا مقدمہ. گرفتار رہنماؤں اور کارکنوں کو جوڈیشل کمپلیکس پہنچا دیا گیا. آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر خواجہ فاروق بھی گرفتار. بیرون ملک مقیم PTI کا سوشل میڈیا کنٹرولر جبران الیاس پارٹی رہنماؤں سے جواب طلبی کرنے لگا. پارٹی ذرائع کے مطابق جبران الیاس کو یہ اختیار بانی PTI کی طرف سے دیا گیا. جبران الیاس اور PTI کے رہنماؤں میں باہمی خلفشار بڑھنے لگا. PTI سوشل میڈیا کنٹرولر جبران الیاس نے پارٹی چیئرمین بیرسٹر گوہر کی سرزنش کر دی. 300 سے زائد وکلا کا سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کے ججز کو کھلا خط. ججز سے کسی بھی نئی عدالت کا حصہ نہ بننے کا مطالبہ. نئی عدالت کی حیثیت PCO کورٹ جیسی ہوگی. نئی عدالت کا جج بننے والے PCO ججز سے مختلف نہیں ہوں گے. وکلا کا خط میں موقف. مقبوضہ جموں و کشمیر میں 10 لاکھ فوجی تعینات ہیں. مقبوضہ وادی میں الیکشن کا ڈرامہ رچایا گیا. مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ الیکشن نہیں آزادی ہے. مشال ملک کہتی ہیں اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کا حل نکالا جائے.
رحیم یار خان کے علاقے کچا بھونگ میں پولیس کا ٹارگیٹڈ آپریشن، ڈاکوؤں سے شدید فائرنگ کا تبادلہ، 3 ڈاکو ہلاک۔ جگنو باغ موزہ غلام احمد آباد میں جرائم پیشہ افراد کا گھیراؤ، پولیس کی مزید نفری طلب کر لی گئی۔ کراچی میں لٹیروں کا راج، ڈسٹرکٹ سینٹرل میں ڈکیتی کی واردات، بفر زون کے علاقے میں موٹر سائیکل سوار ملزمان نے رکشے میں سوار فیملی کو لوٹ لیا، واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی۔ ڈیرہ غازی خان میں شادی کی تقریب میں فائرنگ سے 4 افراد جاں بحق، 3 زخمی۔ واقعہ تھانہ کالا کی حدود میں پیش آیا۔ کولی اور ہتوانی برادری کے 2 گروپوں میں سعودی عرب میں جھگڑا ہوا تھا جو ڈیرہ غازی خان تک پہنچ گیا۔ پولیس نے 3 افراد کو گرفتار کر لیا، دیگر کی گرفتاری کے لیے چھاپے جاری۔ ریپبلکن پارٹی کے صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے الیکشن میں دھاندلی کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ ٹرمپ کا وسکونسن میں خطاب میں کیملا ہیرس اور بائیڈن کو ذہنی مریض قرار دیا۔ کہتے ہیں الیکشن جیتنے کے بعد فراڈ کرنے والوں کے خلاف مقدمہ درج کراؤں گا۔ انتظامیہ مجھے سیکیورٹی دینے کے بجائے ایرانی صدر کی حفاظت کر رہی ہے۔ اور محمد یوسف کا پاکستان کرکٹ ٹیم کی سلیکشن کمیٹی سے مستعفی ہونے کا اعلان۔ محمد یوسف کا قومی ٹیم کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ ٹویٹر پیغام میں لکھا کہ ذاتی وجوہات کی بنا پر سلیکشن کمیٹی سے الگ ہو رہا ہوں۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے کام کرنا میرے لیے اعزاز ہے۔ کرکٹ کی ترقی اور کامیابی کے لیے کردار ادا کرنے پر فخر ہے۔ پاکستان میں بے پناہ ٹیلنٹ موجود ہے۔